تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور تمام لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تقوی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم آخرت کے اس سفر میں اپنے ساتھ میں سامان سفر، توشہ راہ رکھ لیا کرو، اور سب سے بہتر توشہ اور سب سے بہتر سامان سفر تقویٰ ہے۔ ہم جس آخرت کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، اس سفر میں ہمارے لیے سب سے کام آنے والی چیز یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے ہم چاہے خلوت میں ہوں، چاہے جلوت میں ہوں، چاہے محفل میں ہوں، اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، ہر وقت ہمارے اندر تقویٰ، خشیت، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کے اندر، ایک مسلمان کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان جب ایک مسلمان کے دل میں جاگزی ہوتا ہے تو یہ ایمان اس کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو اور اس کے بدن پہ، اس کے اعضاء و جوارح میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں، اس کی زندگی میں، اس کے شب و روز میں اعمال نہ نظر آئیں۔ لہذا ایمان کے ساتھ میں عمل کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان تو بہت اعلیٰ لیول کا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے۔ اگر آپ کا ایمان بغیر عمل کے ہے تو وہ ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے عمل۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو ٹٹولیں، وقتاً فوقتاً ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا کم ہوا ہے، کتنا زیادہ ہوا ہے۔ ہم تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کم ہوا ہے، کتنا زیادہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے سلسلے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہیں اپنے ایمان کو لے کر کے کسی دھوکے کا شکار تو نہیں ہیں۔ دھوکے کا شکار یوں ہوتا ہے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے لیکن اس کے اندر سے ایمان نکل چکا رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب ایک انسان اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے اور اس کے اندر ایمان نہ ہو تو ایسی صفت کو منافقت کہتے ہیں۔ ایسی صفت کو منافقت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اور جب انسان منافق ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں جہنم کی ہولناکی، جہاں جہنم کی خطرناکی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ منافقت ہوتا کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، یا تو بلیک ہے یا تو وائٹ ہے، یا تو حق ہے یا تو باطل ہے۔ ایسا نہیں، اس دنیا میں
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی جب شروع ہوتی ہے اور مکے کی اس زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں، آپ کو ستایا جاتا تھا، آپ کو مارا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو چند گنتی کے صحابہ کرام تھے ان کے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی تھیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے ظلم کیے جاتے تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی پاور تھی، نہ تو کوئی طاقت تھی، نہ تو کوئی ان کا اقتدار تھا، جو آتا تھا وہ ان کو ستا کے چلا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں مکے کی 13 سالہ زندگی میں صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نہتے صحابہ کرام تھے، تو دوسری طرف کفار تھے جن کا قریش کے اندر جن کا دبدبہ تھا اور انہی کے پاس طاقت تھی، انہی کے پاس قوت تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور ہجرت کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں طاقت و قوت عطا کی اور ان کے پاس مسلمانوں کی ایک مضبوط فوج ہو گئی، اور اسی طرح سے جب کافروں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا تو اللہ نے انہیں نصرت فتح یابی عطا فرمائی۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو مدینے میں ایک تخت کا خواب دیکھا کرتے تھے، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ مدینے میں ہمارے سروں پہ کچھ دنوں میں تاج سجنے والا تھا، جو مدینے کے بادشاہ ہو سکتے تھے، ان کی بادشاہی ختم ہو گئی، ان کی بادشاہی کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مختلف غزوات میں فتح یاب ہوتے گئے، مختلف جنگوں میں کامیاب ہوتے گئے، کافروں کا دھیرے دھیرے زور ٹوٹتا گیا۔ تو یہی لوگ جنہوں نے اپنے دلوں میں بادشاہت کا خواب دیکھ رکھا تھا، جنہوں نے اپنے دلوں میں یہ سجایا ہوا تھا کہ ہم مدینے کے راجا ہوں گے، آج جب ان کا ٹوٹتا ہوا خواب سامنے آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ اب یہیں سے مسلمانوں کے اندر 3 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، ایک وہ جو اہل ایمان تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، دوسرے وہ جماعت جو کافروں کی جماعت تھی، تیسرے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے دلوں میں کفر چھپا رکھا تھا اور منہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے پھرتے تھے۔ جب ایسے لوگ مسلمانوں کی آستینوں میں پیدا ہوئے تو ان سے مقابلہ کرنا سخت ہو گیا۔ آپ اپنے دشمن کے اندر سے اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ باہر کے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی شروعات میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے 4 آیتوں میں ان کی اچھی صفات کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں کافروں کی صفات کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر کیا۔ یہ تینوں جماعتیں اسی وقت سے چلی آ رہی ہیں، ایک طرف اہل اسلام ہوتے ہیں، دوسری طرف کفار کی جماعت ہوتی ہے، اور مومنوں کے بیچ میں وہ اہل نفاق ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں کفر چھپا کر کے رکھتے ہیں اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 13 آیتوں میں ان کے بارے میں بتایا کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو حقیقت میں اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو حقیقت میں بہتری کرنے والے ہیں۔ اور یہ منافقوں کی جماعت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معرکوں میں دھوکہ دیتی ہے، جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد میں مسلمان تعداد میں کم ہیں، مدینے سے باہر نکل کر کے احد پہاڑ کے دامن میں جنگ لڑنے کا فیصلہ لیا جاتا ہے، وہاں پہ منافقوں کا سردار 300 کی فوج لے کر کے مدینہ واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہمارے گھر خالی ہیں، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ منافقوں کا کارنامہ ہوتا ہے
ان کی صفات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، اور ان کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بیان کی ہے، اور فرمایا کہ منافقوں کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، منافقوں کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ آپ تو دیکھیں کہ نفاق اتنا گہرا ہے کہ اگر کسی کے اندر عقیدے کے اندر نفاق پیدا ہو جائے تو وہ منافق اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے نفاق کی 2 قسم کی ہے، ایک نفاق اکبر ہے اور ایک نفاق اصغر ہے۔ نفاق اکبر کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسا نفاق جو انسان کے عقیدے میں پیدا ہو جائے اور انسان اپنے دل کے اندر کفر چھپا کر کے رکھے اور منہ سے اسلام ظاہر کرے، وہ اسلام کی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کا انکار کرے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کرے، تو ایسی صورت میں اس کا نفاق اکبر ہوتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نفاق اکبر اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے کو، انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہوا کرتا تھا، یہ لوگ وہ منافق تھے جن کے اندر عقیدے کا نفاق پایا جاتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو نفاق اصغر کہلاتا ہے، جس کے اندر ایمان تو دل کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل میں منافقوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو آپ عملی نفاق کہہ سکتے ہیں، نفاق اصغر۔ اور جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی حرکتوں میں، اس کے اعمال میں، اس کے روزانہ کے برتاؤ میں، اس کے چال چلن میں اور لین دین کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ایک خرابی نظر آتی ہے۔ اور اسی خرابی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارہ کیا کہ جب منافق کی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرے، جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ کسی چیز کا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مأمون اور محفوظ نہ سمجھے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کا ایمان اتنا سالڈ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی منافقوں کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط سمجھتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے ایمان کو لے کر کے خوف میں رہتا ہے، اپنے ایمان کو لے کر کے ڈرتا رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس امت کا سب سے مضبوط ایمان والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد اس امت میں وہ شخص جس کا ایمان سب سے مضبوط ہے، جس کے ایمان کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں کیا کبھی کوئی شک کر سکتا ہے؟ اتنا مضبوط ایمان والا شخص وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان جو رازدار رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا راز بتایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی ایک لسٹ انہیں دے رکھی تھی کہ مدینے میں کون کون سے لوگ منافق ہیں۔ حضرت عمر فاروق اتنا بڑا جلیل القدر صحابی جو کئی سلطنتوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دینے والا شخص، وہ آ کر کے حذیفہ ابن الیمان کی خدمت میں آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں سے میرا نام تو نہیں بتایا تھا؟ وہ پوچھتے تھے کہ اے حذیفہ، کیا اللہ کے رسول نے میرا نام تمہیں بتایا تھا چپکے سے؟ وہ کہتے تھے نہیں اے عمر، تمہارا نام نہیں بتایا تھا، لیکن آج کے بعد میں کسی اور کا تذکیہ، آج کے بعد میں کسی اور کے بارے میں صفائی نہیں دینے والا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ڈرا کرتے تھے، جو خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر وهو الریا، کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے، اور منافقوں کی ایک خاص صفت ہوتی ہے کہ ان کے اندر دکھاوا ہوتا ہے، ان کے اندر ریاکاری ہوتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقوں کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ جب منافقین نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا كُسَالَىٰ وہ سستی میں رہتے ہیں، وہ سست ہو کر کے نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ يُرَاءُونَ النَّاسَ اور نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آپ اپنے ایمان کا، اپنی نمازوں کا، اپنے ہر ایک نیک عمل کا جائزہ لیں۔ کہیں آپ کے اندر وہ صفات تو نہیں پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ نماز پڑھنے اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں۔ آپ اپنی ایمان کا جائزہ لیں کہ آپ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کے اوپر سستی چھائی ہوتی ہے، آپ کے اندر نماز کے لیے کوئی وہ جوش، جذبہ، کوئی وہ نشاط، کوئی وہ چستی اور درستگی نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم نماز میں سست ہو کر کے آتے ہیں تو ہمارے اندر منافقوں جیسی ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر تھوڑا سا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہم جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ذکر بہت کم پایا جاتا ہے تو یاد رکھیں آپ کے اندر منافقوں کی ایک علامت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ اس کی درستگی کریں، آپ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ صبح و شام کی جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اسی طرح سے نماز کے بعد جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اسی طرح سے نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں بھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کے اندر اللہ کے ذکر میں کٹوتی تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں کوئی ہم کمی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ منافقوں کی یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ وہ جو ہے اللہ کا ذکر بہت کم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے جو منافق ہوتا ہے وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین والمنافقات بعضهم من بعض بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف اور بھلائیوں سے منع کرتے رہتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھوں کو تنگ کر کے رکھتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ یہ منافقوں کی وہ علامتیں ہیں، منافقوں کی تو بہت زیادہ علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق شخص وہ ہوتا ہے جب لوگوں سے گفتگو کرے، بات کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ آج ہم میں سے جو بھی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے گفتگو کرے اور گالی گلوچ پر اتر آئے تو اس کے اندر بھی منافقوں جیسی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ منافق یہ نفاق کی ایک پوری تاریخ رہی ہے، یہ منافقت کی ایک پوری تاریخ رہی ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ منافقت پیدا ہوئی تو علماء کرام نے ان کو زندیق کہا۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جب اسلام کی فتوحات جاری ہوئی، جب اسلام کی فتح آگے بڑھنے لگی اور لوگوں نے، کفار نے دیکھا، مختلف قوموں نے دیکھا، چاہے وہ روم کی سلطنت ہو، چاہے وہ رومی قوم ہو، چاہے وہ فارسی قوم ہو یا دنیا کی مختلف قوموں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جو تلوار ہے، اسلام کی جو تلوار ہے، اس تلوار کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو انہوں نے اپنے آپ کو منافق بنا لیا۔ اور پھر منافقوں کی ایسی تاریخ شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں جب مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کی آپسی جنگیں ہوں، چاہے مسلمانوں کے اوپر باہری حملے ہوئے ہوں، ان میں منافقوں کا پورا کردار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح ہونے والی تھی، دونوں ایک دوسرے سے ملنے والے تھے،
لیکن رات میں انہی منافقوں کی جماعت نے کچھ لوگوں نے ان کی طرف سے شمخون مارا، کچھ لوگوں نے ان کی طرف سے ہتھیار اٹھا کے دوسرے لوگوں پر حملہ کیا اور ان کے اندر ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ تو منافقت ایک فن ہے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، منافق جو ہوتا ہے اس کے عمل میں، اس کے ہر حرکت کی ایک اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور منافقوں کی ایک تاریخ رہی ہے۔ جب دنیا سے اسلامی خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا اور ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو اس کے پیچھے یہی منافق لوگ تھے۔ جب بغداد میں خلیفہ کے علم میں لائے بغیر وہاں کی فوج میں دھیرے دھیرے کمی کی جانے لگی، تو یہی خلیفہ، آخری خلیفہ مستنصر باللہ جو بغداد کا عباسی خلیفہ تھا، اس کا جو وزیر تھا ایک رافضی شیعہ وزیر تھا، اس نے دھیرے دھیرے جو خلیفہ کے فوجی تھے ان میں کمی کرنا شروع کر دیا اور اندر ساز باز کر کے اس نے ہلاکو خان کو، جو چنگیزی فوج کا سردار تھا، ہلاکو خان کو بلایا اور بلا کر کے اس نے بغداد پر حملے کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد سن 656 ہجری میں بغداد کا جو حال ہوا وہ دنیا جانتی ہے، وہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے، ایک المناک باب ہے۔ بغداد کی اینٹوں سے اینٹ بجا دی گئی، خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے پیچھے بھی یہی منافق تھے۔ تو منافق یہ کوئی چند افراد نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی انفرادی اور پرسنل معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں انہوں نے چھپ کر کے اسلام کے سینے میں خنجر ٹھوکا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کافی پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی نفاق کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں نفاق وہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کو لبرل بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن وہ اندر سے لبرل ہوتے ہیں، وہ اندر سے کسی دین دھرم کو نہیں مانتے، ان سے کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کو اپنا سب سے بڑا دین مانتے ہیں، ہم تو سارے دینوں کو اچھا مانتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو ترقی کی اونچی منزلوں پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ساتھ میں آپ کے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل مغرب کے لیے، ان کا دل یورپ اور امریکہ کے لیے جو ہے ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ آج کل کے منافقوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اسلامی تعلیمات میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب بھی ان کے سامنے اسلامی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی کسی اسلامی سلطان کا، جب بھی اسلامی تاریخ کے کسی عظیم سپہ سالار کا ذکر ہوتا ہے تو اسے برائیوں سے یاد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ وہ تو قابض تھا، اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کو مروا ڈالا۔ وہ اس طرح سے اسلامی تاریخ کی جو عظمت ہے اس عظمت کو وہ تار کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی اسلام کی سربلندی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ان کے چہرے اتر جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری جماعتوں کے وہ منافق لوگ ہوا کرتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، خوب اچھی شکل و صورت بھی بنا کر کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل سے ایمان نکل چکا رہتا ہے۔ ان کے دل میں صرف اور صرف یورپ اور امریکہ کے لیے اور دشمنان اسلام کے لیے ان کے دل میں دھڑکن موجود ہوتی ہے۔ وہ چاہتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے انتظار کرتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں پر مصیبت آئے، اور جب مسلمانوں پر مصیبت آئے تو ہر مصیبت کے پیچھے ہم مسلمانوں کے جو علماء ہیں، جو مسلمانوں کے بڑے دیندار حضرات ہیں، ہم اس کو جو ہے الزام دینا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اسی طرح سے اپنے درمیان ان افراد کا بھی جائزہ لیں جن کے اندر اس طرح کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر ایمان کی حقیقی محبت کو پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر سے نفاق جیسی
گندی صفت کو دور فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، نفاق کے سلسلے میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. سورۃ المنافقون جو منافقوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، جو ان کی صفات کو بیان کرتی ہے. منافقوں کی بہت ساری صفتیں ہیں جس کو ایک خطبے میں بیان کر پانا مشکل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا کلام پڑھیں. سورہ بقرہ کی شروعات ہی ہوتی ہے تو وہیں پر ان کا ذکر آ جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی صفات کو سمجھیں، اور اسی طرح سے موجودہ دور میں جو منافقین پائے جاتے ہیں، چاہے وہ روافض کی شکل میں ہوں، چاہے وہ خوارج کی شکل میں ہوں. روافض یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے اندر کفر چھپایا، جنہوں نے ہمیشہ اپنی زبانوں پر ایمان کی مالا تو جپی ہے لیکن ان کے اندر ہمیشہ کفر چھپا رہا ہے. ایسے ہی خوارج یہ وہ جماعت رہی ہے جن کے اندر ہمیشہ سے نفاق پایا جاتا ہے. جب ان لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ لوگ قرآن بہت پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، لیکن جب ان کے دلوں کو لوگوں نے ٹٹولا تو دیکھا کہ ان کے اندر صرف اور تخت و تاج اور کرسی کی محبت پائی جاتی تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر منافقوں کی کوئی صفت تو نہیں پیدا ہو گئی ہے، چاہے وہ نفاق اکبر جو اعتقادی نفاق ہوتا ہے وہ ہو، چاہے وہ نفاق اصغر ہو، عملی نفاق ہو جو ہمارے روزمرہ کے کاموں میں پایا جاتا ہے. ہم اپنے کسی بھائی کو ایک اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں ملنے کا، اگر ہم اس وقت پر نہیں پہنچتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اندر ایک بری صفت ہے، یہ بھی ایک وعدہ خلافی کی ایک گندی صفت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بری صفات سے ہم چھٹکارا حاصل کریں اور ایک مکمل ایمان والا بنیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو درست کر دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا میں کہیں بھی پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین تو اسلام کے دشمنوں کو تو نیست و نابود کر دے. اے اللہ رب العالمین مسلمانوں پر ظلم کرنے والی جو بھی طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو اس دھرتی سے اکھاڑ پھینک. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ کمزور ہیں انہیں طاقت و قوت نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک تو اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن